الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم. ہمارا سبجیکٹ ہے صحت و جسمانی تعلیم، ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن فار کلاس 8. آج ہم یونٹ نمبر 3 میں اچھی صحت اور متوازن غذا کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے. اچھی صحت اور متوازن غذا کے بارے میں. تو اچھی صحت اور متوازن غذا کے بارے میں یہ ہے کہ متوازن غذا اور اچھی صحت کا تعلق جسم اور روح کا ہے. جس طرح انسان کی جسم میں روح ہوتا ہے، اسی طرح اچھی صحت کے لیے متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے. جسم کے بقا کے لیے روح کا ہونا لازمی ہے. جس طرح انسان کی جسم میں روح ہوتا ہے تو یہ زندہ کہلاتے ہیں. تو اچھی صحت کے لیے متوازن غذا انتہائی ضروری ہے. روح کے بغیر جسم نہیں رہتا بلکہ مردہ کہلاتا ہے. جس طرح انسان کے جسم میں روح ہوتا ہے تو اسے ہم زندہ کہتے ہیں. اسی طرح اگر ہم متوازن غذا کھاتے ہیں تو اس سے اچھی صحت ہوتی ہے. اگر ہم متوازن غذا نہیں کھاتے تو ہماری صحت پر بہت بری اثر پڑتی ہے. اسی طرح متوازن غذا کے بغیر اچھی صحت کا تصور ناممکن ہے. متوازن غذا کے بغیر اچھی صحت کا تصور ناممکن ہے. اگر کوئی بندہ اچھی اور متوازن غذا نہیں کھاتا تو اس کی صحت پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں. جو بندہ متوازن غذا کھاتے ہیں تو اس کی صحت اچھی ہوتی ہے. ایک مشہور کہاوت ہے کہ صحت دولت سے بہتر ہے. صحت دولت سے بہتر ہے. اگر صحت اچھی ہوگی تو اس سے دولت کو کمایا جا سکتا ہے. تو یہ تو بہت مشہور کہاوت ہے. اس کہاوت میں سب بات جو ہے نا سامنے آتی ہے. تو اس میں ہے کہ اگر انسان کی صحت اچھی ہے، وہ متوازن غذا کھاتی ہے تو اس سے یہ سب کچھ کر سکتا ہے. اگر انسان کی صحت اچھی نہیں ہوتی تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس کہاوت میں یہ صاف پتہ ہے کہ صحت دولت سے بہتر ہے. اگر انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے. تو صحت کیسی اچھی ہوگی؟ اگر ہم متوازن غذا کھاتے ہیں تو ہماری صحت اچھا ہوگا. اگر ہم متوازن غذا نہیں کھاتے تو ہماری صحت اچھی نہیں ہوتی. پھر بہت ساری مشکلات ہوتی ہے. لیکن دولت سے صحت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بہت سارا دولت ہوتا ہے مگر ان کی صحت اچھی نہیں ہوتی. مندرجہ ذیل باتوں سے اچھی صحت اور متوازن غذا کے تعلق کو واضح کیا جا رہا ہے. تو یہ تو تھی متوازن غذا اور اچھی صحت کے بارے میں تھوڑی سی باتیں. اب ہم آتی ہے اس کے بعد متوازن نشو و نما. نشو و نما کا مطلب کیا ہے؟ نشو و نما کا مطلب جسامت اور مقدار میں اضافہ ہے. نشو و نما کا مطلب جسامت اور مقدار میں اضافہ ہے. انسانی جسم میں پیدائش سے لے کر بلوغت تک ساختی اور جسمانی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے. تو اس ہم متوازن نشو و نما کہتے ہیں. مثال کے طور پر وزن کا بڑھنا، قد کا بڑھنا، خون کا پیدا ہونا وغیرہ نشو و نما کہلاتا ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے تو اس سے متوازن نشو و نما ہوتا ہے. نشو و نما ملتا ہے. ملنے کے بعد اس میں اس کا وزن بڑھتا ہے، خون پیدا ہوتا ہے اور اس کا جو قد ہے وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے. تو اسے ہم نشو و نما کہتے ہیں. ابتدا سے ہی بچے کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ غذا کے بغیر انسان کچھ نہیں. جب انسان غذا کھاتا ہے تو اس کا وزن بھی بڑھتا ہے، خون بھی پیدا ہوتا ہے اور اس کا جو قد ہے وہ بھی بڑھتا ہے. غذا استعمال کے بعد جزوی بدن بن جاتی ہے، نئی خلیے بنتی ہے. اس سے قد اور وزن میں اضافہ ہوتا ہے. اگر غذا متوازن نہ ہو تو بچے کا قد اور وزن بڑھنا رک جاتا ہے. جس طرح ہم جانتے ہیں نا جو بچے ہوتے ہیں اس کو اگر متوازن غذا نہیں ملتی تو اس کا وزن بھی چھوٹا، اس کا وزن بھی نہیں بڑھتا اور قد بھی نہیں بڑھتا. تو یہ ساری باتیں متوازن غذا میں ہوتی ہے. اگر غذا اچھی ہوگی تو انسان کا نشو و نما بھی ہوگا. تو اس کے بعد ہم آتی ہے نشو و نما سے جسمانی وزن اور حرکت میں تبدیلی آتی ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں بچہ
شروع ہی سے چھوٹا ہوتا ہے، پھر جب اسے نشو و نما ملتی ہے، اچھی غذا ملتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ یہ بڑھنے کی وجہ اچھی غذا ہے۔ مثال کے طور پر ٹانگوں کی ہڈیاں اور عضلات جب مضبوط ہو جاتے ہیں تو بچے رینگنا شروع کر دیتے ہیں۔ شروع میں جب بچے کی جسم میں طاقت آتی ہے تو سب سے پہلے یہ جو ہے نا بیٹھنا سیکھتا ہے، بیٹھنے کے بعد پھر کھڑا ہونا اور پھر آہستہ آہستہ چلنا شروع کرتے ہیں۔ یہ غذا کی بات ہے۔ تو جب اسے غذا ملتی ہے تو یہ آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بچے رینگنا شروع کر دیتے ہیں، رینگنے کے بعد کھڑا ہونا سیکھ لیتے ہیں اور پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچوں میں یہ تبدیلیاں عمر کے ساتھ ساتھ آتی رہتی ہے۔ بچوں میں یہ تبدیلی عمر کے ساتھ ساتھ آتی رہتی ہے۔ جب اسے اچھی غذا ملتی ہے تو یہ اسے کوئی ہے نا اس کی صحت پر بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ ان تبدیلی کا انحصار متوازن غذا پر ہے۔ جو بھی باتیں ہیں تو سب متوازن غذا کے اوپر جو ہے چلتی ہے۔ اگر ہماری غذا اچھی ہوگی تو اس ہماری صحت پر اچھی اثر پڑتا ہے۔ اگر غذا متوازن ہوگی تو بچے کا قد، وزن اور دوسری جسمانی اعمال عمر کے ساتھ بڑھے گی۔ تو یہ تھی آج ہمارے ساتھ اچھی صحت اور متوازن غذا اور متوازن نشو و نما کے بارے میں۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ والسلام۔